قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کا یہ جمعۃ المبارک اور اس کے اندر ہونے والی گفتگو کا موضوع ہے حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت، آپ کے حالات و واقعات اور آپ کی دین اسلام کے لیے خدمات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے 28 صفر المظفر کا، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کا دن ہے۔ تو بزرگوں کی تعلیمات کی طرف ہماری توجہ ضرور ہونی چاہیے اور ہماری نئی نسل کو ان کی جو خدمات ہیں ان سے شناسائی ہونی چاہیے۔ آپ کا نام اور آپ کا زمانہ اور آپ کا کام جس ماحول میں تھا، آج بھی ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے کہ ہم اپنا طرز زندگی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ایک بات ابتداءً یہ ذہن میں رکھیں کہ اس خطہ ارضی میں جو اسلام پہنچا ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار باقی کرداروں کے ساتھ بزرگان دین ہیں۔ مجاہدین بھی تشریف لائے، فاتحین بھی یہاں پر آئے، اور بزرگان دین نے یہاں جو اسلام کا پرچم گاڑا وہ یقیناً قابل ستائش ہے، اور ہماری ایک بہت بڑی تاریخ ہے جو ان بزرگوں کی تعلیمات سے وابستہ ہے۔ اس کو ہمیں جاننا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں اپنا زندگی کو بہتر بنانا ہے اور ان بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہر خاص و عام بندہ یہ جانتا ہے کہ اس خطہ ارضی میں جو حکمرانی رہی ہے وہ مختلف خاندانوں میں رہی ہے۔ اس میں سے ایک بہت بڑا خاندان جو ہے وہ مغل امپائرز ہے۔ تو مغلوں کا اس سے آگے اور پیچھے بھی پورے کے پورے خاندان ہیں جنہوں نے اس خطے میں جو موجودہ پاکستان ہے، بھارت ہے، افغانستان ہے، سری لنکا ہے، برما ہے، یہ جو سارے جنوبی ایشیا کے اندر یہ ممالک ہیں، ان سب کے اندر ان لوگوں کا اثر و رسوخ تھا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ خطہ ایسا خطہ ہے جس میں ہندو اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی کثرت کے ساتھ تھے۔ اس علاقے کو کہتے ہی کیا تھے؟ ہندوستان۔ تو ہندوستان کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہندو بستا تھا، یہاں بھی ہندو رہتے تھے، یہاں پر سکھ رہتے تھے، پارٹیشن ہوئی تو یہ ایک الگ وطن جو ہے یہ مسلمانوں کو ملا۔ تو آپ ان بزرگوں اور ان ہمارے جو اکابرین ہیں ان کی تعلیمات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جہاں پر حکمران وقت بھی ان لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہے، کن لوگوں کے ہاتھوں جو مذہب کے پیروکار وہاں رہتے ہیں، اس کے باوجود حکمرانوں کے سامنے دین اسلام کو پیش کرنا، یہ ان بزرگوں کے بہت بڑے کارنامے۔ اور ان بیوروکریسی اور امراء کی اصلاح جو ہے یہ ان بزرگوں کے جو ہے وہ سر سیرا ہے، جس کے بعد ہمیں رزلٹ بہت اچھے ملے اور آج بھی مل رہے ہیں۔ مثلا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مغلوں کا جو کرائیٹیریا تھا اپنے جغرافیے کے لحاظ سے، ان کی حکومت کتنے رقبے کے اوپر تھی۔ میں نے صرف ممالک کا نام لیا ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے، افغانستان ہے، سری لنکا ہے، یہ سارے کے بنگلہ دیش، یہ سب ممالک میں ان لوگوں کی حکمرانی تھی۔ اور کتنے سال تک رہی؟ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مغل امپائر ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر آخری 1857 کی جنگ آزادی تک ان لوگوں نے 331 سال تک اس خطے کے اندر حکمرانی کی۔ اور کہتے ہیں بابر کو بھیجا ہی ترکوں نے تھا، اور بابر ترکی زبان میں بہادر اور شیر کو کہتے ہیں، لقب بھی انہوں نے دیا۔ اس کے بعد ان کے آپ کہہ لیں کہ جب خلافت عثمانیہ آٹومین امپائر اپنے پورے عروج کے اوپر تھے تو انہوں نے سب رولر کے طور پر ان کو یہاں پر بھیجا تھا۔ پھر تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ ان کو شیر شاہ سوری نے مار بھگایا، یہ دوبارہ وہاں چلے گئے، اس کے بعد یہ پھر واپس آئے۔ تو اکبر کا دور پورے کا پورا جو ہے وہ 50 سال کے اوپر مشتمل ہے، اور اس نے تو اللہ رسول کا نام بھی یہاں تک کہا کہ اس نے اپنا نیا دین اس کو شروع کر دیا، جس کو تاریخی کتابیں دین اکبری کہتی ہیں، اور بڑی لمبی اس کی داستان ہے کہ اس دین میں ہوتا کیا تھا۔ بعض روایات تو یہ بھی آتی ہیں کہ اللہ اکبر کا جو کلمہ تھا اس میں بھی اکبر جو ہے اس سے اس کے حواری علماء اور اس کے ساتھ عقیدت رکھنے والے اور دوسرے مذاہب کے لوگ